السلام علیکم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ محرم الحرام کے آخری عشرے میں، اس کے آخری دنوں میں یا آخری جمعہ کو روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے یا اس مہینے میں صرف یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم ہی کے روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے حقیقت اس سوال کی۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ محترم ناظرین، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یوم عاشوراء کے روزے کی یعنی 10ویں محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ محرم کے کسی بھی دن اور تاریخ میں روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن اور تاریخ میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے اور جو افضلیت ہے وہ دوسرے کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں پیش کرنا چاہوں گا جسے امام احمد، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدھی رات میں نماز پڑھنا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ رکھنا افضل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے اس مہینے کا روزہ کہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا دوسرے مہینوں کی بنسبت افضل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جس روزے کی بات کی جا رہی ہے وہ عاشوراء کا روزہ ہے، 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ لیکن میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دوسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے جو اس بات کو بہت زیادہ واضح کرتی ہے کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف عاشوراء ہی کا روزہ مراد لیا ہے یا یہ کہ پورے مہینے میں کسی بھی دن اور تاریخ کا روزہ مراد ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے جسے امام احمد، امام ابن ابی شیبہ، امام ترمذی، ابو یعلا اور بزار رحمہم اللہ نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کسی ایسے مہینے کے بارے میں بتائیے کہ میں رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے رکھا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور اسی دن دوسرے لوگوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ پوچھنے والے نے مہینے کے بارے میں پوچھا تھا، کسی خاص دن اور خاص تاریخ کے بارے میں یا عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بلکہ پورے ایک مہینے کے بارے میں اس نے جاننا چاہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے بارے میں جواب دیا کہ رمضان کے بعد وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ بات بالکل اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ محرم کا پورا مہینہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لحاظ سے افضل ہے۔ امام نووی جو حدیث کے بہت بڑے شارح ہیں وہ امام مسلم کی روایت کردہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محرم کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ والسلام علیکم۔